تعبیر کے بڑے بڑے پیڑ قول ہیں، وہ نصیحت بھی اصلاح اور تربیت کے لیے. بہرحال میں بات کر رہا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قرآن کو سنبھالنا. آگے کیا فرمایا کہ علم کے جسم بن جاؤ. آگے فرمایا روزانہ کی روزی اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو. اسی اگلا جملہ سننے والا ہے. فرمایا کبھی رب کا شکوہ نہیں کرنا. کبھی رب کا شکوہ نہیں کرنا کہ تھوڑی ملی ہے زیادہ ملی ہے. کبھی رب کا شکوہ نہیں کرنا. رب بہتر جانتا ہے کہ آج میں نے روزی کتنی دینی ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ روزی ہاتھ سے تجاوز کرے گمراہ نہ ہو جائے, ہاتھ سے بڑھ نہ جائے. اس پر میں جملہ دیتا ہوں. جملہ سنیں, اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بڑی احتیاط کرتے تھے. بڑی احتیاط کرتے تھے. ایک دن اس طرح یعنی وہ بیت المال کو چلا دیتے وہ بیچ کر رہا یہ نکر والے اور نکر والے یہ تھوڑا بہت ہوا آئے گی اور بھی جو بیچ کرتے ہوئے چلا نکر والے ہوتا ہوا اوپر چلو بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا. بڑی کمری لائٹ ویسے آ گئی. اب میں ایک بات کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق حضرت اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور مال غنیمت ہے, مال غنیمت اور ڈھیر لگا ہوا. اور بات سننے والے کو جو طرح بتاؤں سننے والے ڈھیر لگا ہوا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں. اور کیا ہو رہا ہے؟ رو رہے ہیں. اوپر سے حضرت علی تشریف لے آئے رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت علی کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ؟ وہ کہتے ہیں پیاری عمر رضی اللہ رو کیوں رہی ہے؟ کہنے کہ میں خوشی میں رو رہا ہوں. جملہ بڑا سننے والا ہے. میں یہ اس وقت کے حاکم کا حال ہے, یہ اس نگران کا حال ہے کہ اگر حکیم یا طبیب آپ علیل ہو جائیں, بیمار ہو جائیں, تو حکماء اتباع یہ کہیں کہ شہد لیں اور شہد استعمال کریں تب درست ہو جائے. شہد نہیں تھا. آج تو پرواہ نہیں کرتا ہے محترم, لحاظ نہیں کیا جا رہا. اللہ کے بندے پائی پائی کا حساب ہونا ہے بھائی. تو پتہ ہے کیسے مغالطے میں لگا ہوا ہے. پیچھے سے کروڑوں بھی قرآن تجھے بخشے جائیں گے نا, تو حقوق العباد جب تک وہ معاف نہیں کرے گا جس کا تجھے حق آیا ہے معافی نہیں ہوگی. حدیث کے لفظ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب یہاں تک فرمائے گا کہ میرے پاس اختیار ہی نہیں, جس کا تجھے حق آیا ہے وہ معاف کر دو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع کے سربراہ ہیں. اپنی مرضی سے بیت المال سے شہد نہیں منگوایا. مسجد نبی شریف بھر گئی. اہل اسلام کو بلایا, اہل مدینہ کو بلایا, جس نے جناب گوندل سب کو بلایا. تمام مجلس شورا آ گئی, سب کو بلایا, اجتماع کیا. پھر ان کے سامنے یہ بات پیش کی کہ لوگوں حکمان نے مجھے شہد استعمال کرنے کے لیے کہا, اتنا سا شہد مجھے چاہیے, اتنی مقدار تھی, بیان کی. اگر تمہاری اجازت ہو تو بیت المال سے لے کر استعمال کر سکتا ہوں. اور جن کی زندگی کا حال یہ ہو پھر ان کے دور خلافت میں 10 سال کچھ مہینے کچھ دن, میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ جنگلوں کے درندے, جنگلوں کے جانور, جنگلوں کے درندے اور موذی جانور, انہوں نے بھی کسی کو میلی نگاہ سے نہیں دیکھا, میری نگاہ سے نہیں دیکھا. اس لیے انہیں بھی علم تھا کہ وقت کے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ شہد اپنی مرضی سے استعمال نہیں کیا. بیت جناب مال غنیمت جمع ہے. آپ رو رہے ہیں. جملہ بڑا خوبصورت ہے. اوپر سے حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آگے دیکھا تو آپ رو رہے ہیں. کیا
آپ رو رہے ہیں تو حضرت علی پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ میرا رونا غم کا نہیں ہے، یہ رونا میرا خوشی کا، کیونکہ رونا غم کا بھی ہوتا ہے، رونا خوشی کا بھی ہوتا ہے۔ جب غم حد سے بڑھ جائے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگر خوشی بھی حد سے بڑھ جائے تو آنکھوں میں خوشی میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کا لفظ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت علی المتحد قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے فرمایا امیر المومنین کیا کر رو رہے، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے یہ میرا رونا خوشی کی وجہ سے۔ کہنے کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے فارس فتح ہوا ہے، یعنی ایران فتح ہوا ہے، اور اس طرح اپنے ہاتھ میں نا لسٹ پکڑی ہوئی ہے۔ کیا ہاتھ میں ایسا لسٹ پکڑی ہوئی ہے؟ کہتے میرے پیارے علی اگر مجھے خوشی میں رونا آ رہا ہے، جملہ بڑا توجہ طلب ہے، مجھے خوشی میں رونا آ رہا ہے۔ کہنے لگے وہ کیوں؟ کہنے لگے میرے پاس لسٹ جو وہاں سے پڑھ کر آئی ہے نا، ایک سوئی بھی آنے والے لانے والوں نے دائیں بائیں نہیں۔ مجھے خوشی میں رونا آ رہا، خوشی میں کہ کتنی لسٹ پہ سامان لکھا ہوا فارس سے آیا ہے، ایک سوئی بھی آگے پیچھے نہیں کی، اور اگلا جملہ اس سے بھی آلہ۔ کہنے کہ علی کیوں؟ کہنے کہ رونا سوئی کے دائیں بائیں ہونے سے نہیں میں رو رہا خوشی میں، یہ رونا اس سے گلا ایک اور جملہ وہ بھی سن لے۔ حضرت علی کہتے رہے اللہ تعالیٰ میں پیارے عمر اگلا جملہ کیا ہے؟ کہنے لگے فارس سے سامان لانے والے وہ لوگ ہیں۔ اب آپ سب اہل علم بیٹھے، کوئی سارے ان پڑھ نہیں تم بیٹھے ہو، بڑے بڑے اہل علم بیٹھے ہو، اور بڑے بڑے اہل شعور بیٹھے ہو، بڑے اہل سمجھ بیٹھے ہو، بڑے بڑے اہل تجربہ کار بیٹھے ہو، جملہ سن لیں، تشریح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رو رہے ہیں، حضرت علی پوچھنے پر کیا جواب دیا؟ بولو کہ جو لسٹ بن کر آئی ہے اس لسٹ کے مطابق دیکھ رہا ہوں ایک سوئی بھی دائیں بائیں نہیں ہوئی، اس لیے خوشی میں رو رہا ہوں۔ آگے کہتے ہیں پیارے علی کے جملہ بھی سنو نا کہ مجھے رونا زیادہ خوشی میں کیوں آ رہا ہے؟ کہنے لگے وہاں سے سامان لانے والے وہ لوگ ہیں جن کا گزارا کھجوروں پہ ہوتا ہے، جن کا زندگی کا گزارا کھجوروں پہ گزارا کرنے والوں نے سوئی آگے پیچھے نہ کی۔ تو تیرے پاس تو کروڑوں نہیں اربوں خربوں بھی ہیں، تو پھر بھی لوٹ رہا ہے، تو پھر بھی بے ایمانی کرے اور فراڈ کرے۔ اب بارش کے آگ لگے ہیں نا، اب پوسٹر نہیں باہر لگے ہوئے، تو کوئی نہیں لگے ہوئے نا۔ اگر تو سارے کو نہیں تو میں پھر بھی نہ مانوں، میں تو دیکھ میں کہ ان لوگوں کا پیسہ ایسے ہی نکلتا، دین کے لیے نہیں نکلتا، دین کے لیے ان کا پیسہ ہی نہیں نکلتا۔ پھر دونوں پاس سے جناب، دونوں پاس سے تباہی ہے، آنے میں بھی تباہی، دونوں طرف سے نقصان ہو رہا ہے۔ یہ روایت میں نے بیان کی ہوئی بڑی دیر پہلے، یہ روایت میں نے بیان کی ہوئی ہے کہ اس امت کی تباہی دو کاموں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ شیطان نے کہا میں ان کو تباہ کرا دے، کہنے کیسے؟ کہنے کہ نہ آنے پہ نظر جانے دوں گا، نہ آنے پہ نہ جانے دے، نہ دیکھیں کہ بیاہ کہاں سے رہا ہے، نہ دیکھیں کہ جا کہاں، فضول خرچی ہوگی، دائیں بائیں خرچ کریں گے، اور جہاں خرچ کرنے کا حق ہے وہاں خرچ نہیں کریں گے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کہ لانے والے وہ ہیں جن کا گزارا زندگی کا کس پہ ہو رہا ہے، کھجوروں پہ۔ اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے کہ کھجوروں پہ گزارا کرنے والوں نے سوئی پہ بھی دائیں بائیں نہیں ہونے دیا۔ تو حضرت علی نے بنا بول دیا رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ جملہ بڑا سننے والا ہے، بڑا توجہ طلب جملہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں جن کے سربراہ عمر فاروق ہوں پھر ان کا حال یہی ہوتا ہے، ان کا حال تو پھر ان کی محمد یاد سے بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ من گرد روایتیں نکال کے نا لوگوں نے میرے آقا کی امت کی تباہی کر دی۔ حضرت علی کو 3 گانوں سے جدا کر دیا، 3 گانوں پانی سے جدا کر دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکال کر۔ اور اللہ کے بندو، خدا کی عزت کی قسم، میرے آقا کے سارے صحابہ نبی کے گھر والوں سے پیار کرتے تھے، میرے آقا کے گھر والے سارے صحابہ سے پیار کرتے تھے، عید کرتے تھے، پیار کرتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، دعوتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے تھے، مسکرا کر ملتے تھے۔
کیوں مان کر بیٹھے بیان کر کے اس امت کی تباہی کر رہے ہو؟ اللہ کے بندوں کچھ خیال کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ جملہ تو سماعت کر لیا کہ ان کے وقت کے سربراہ کون ہیں؟ تو جن کے سربراہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سوئی دائیں بائیں کیسے کرے؟ تو آگے سے پھر حضرت عمر فاروق کمال ہی کر دیا کہ لگے سربراہ جو عمر ہے تو وہ سربراہ کتنا اعلیٰ جس کا مشیر حضرت علی ہے، جس کا مشیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عمر فاروق تو کہا کرتے تھے اگر کہ اے پیارے علی اگر تو نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا۔ بڑے بڑے فیصلوں میں حضرت علی سے مشورہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ جوڑا، یہ انس، یہ پیار، یہ نسبت، یہ تعلق، یہ کس نے کیا؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ میرے آقا نے اپنی صحبت عظیمہ میں، اپنی محبت کی نگاہ میں، پیار کی نگاہ میں ان کو جوڑا، ملایا، انس، پیار پیدا کیا۔ الحمدللہ وہ ساری زندگی جڑے ہوئے رہے تھے، آج بھی ہیں، اور قیامت کو بھی سارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جا رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ اللہ کے بندے ان کو جدا کرنے والوں، عجیب عجیب رہتے بیان کرنے والوں، ان کی ذہن خراب کرنے والوں، تمہارا کیا بنے گا؟ تم پھر کس طرف نکلو گے؟ کس کو دیکھو گے جا کر؟ کس کی طرف جاؤ گے؟ بہرحال اور ٹائم بھی ہو رہا تو بس میں اب 2 روایتیں پیش کروں گا۔ وہ میں ایک روایت پیش کر رہا تھا کہ حضرت سلیسہ کہتی ہیں جو حضرت افسر کے اللہ تعالیٰ عنہا کی خادمہ تھی، وہ کہتی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سے میرے عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کس میں؟ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اس دن سے شیطان آپ کے آگے سے گزرتا ہے نا تو اپنی گردن جھکا لیتا ہے، اپنی گردن۔ اگر ایک میں روایت بیان کر دوں تو سن لیں گے آپ؟ تیار ہیں کہ نہیں؟ باقی روایت میں الگ کہتا ہوں، ایک روایت بڑی خاص ہے اور اس کی راوی پتہ کون ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتی ہے، روایت میں بھی اس کی عربی نہیں بیان کروں گا، اگر عربی بیان کرتا ہوں اس پر ٹائم زیادہ لگ جائے گا، بس مختصر مفہوم ہے۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسانوں میں یا جنوں میں، کیا کوئی جنوں میں یا کوئی انسانوں میں شیطان ہے وہ عمر کا نام سن کر بھاگے۔ جملہ میں نے آپ کو دے دیا، جملہ میں نے آپ کو دے دیا۔ باقی آپ اہل عقل بھی ہیں، اہل شعور بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، اہل سمجھ بھی ہیں۔ میری ایسا صدیقہ کر کے قربان ہو اپنی ماں سے تم مرمومنی کمال کیا، فرمایا انسانوں میں شیطان ہو یا جنوں میں ہو عمر کے سامنے ٹکے گا نہیں، عمر کے سامنے ٹکے گا نہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ قربان کیا۔ میں پڑھ رہا تھا ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمائے اور عائشہ صدیقہ بیٹھی رضی اللہ، دونوں خامد بھی ایک رشتہ تھا، محبت کی باتیں ہو رہی تھی۔ جس طرح ہم یہاں بیٹھے تو یہ شیشے نہ لگے ہو تو یہ گلی گزرتی ہو تو جب قدم دوڑنے کی آواز ہوتا ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں، ہم ساری چکنی ہو جائیں۔ جہاں ہمارے گھر میں بیٹھے ہو نا تو بعد گلی میں لوگ بھاگ رہے ہو جناب، دوڑنے کی آوازیں آ رہی ہوں تو گھر میں جو بیٹھا آدمی سنے گا تو ایک دم تو تعجب کرے گا نا، سوچے گا گھر بار کیا ہو گئے لوگوں کو، کئی لوگ باہر آ کے دیکھنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں گھر میں بیٹھے ہوئے اور محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، پیار کی باتیں ہو رہی ہیں، تو جب قدم گلی میں دوڑنے کی آواز آ رہی ہے جس طرح کوئی دوڑ رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے کو جب میرے آقا نے دیکھا نا تو عائشہ خیر آقا بات بتا رہی کیا ہو گیا؟ لوگوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، پتہ نہیں بچے دوڑ رہے ہیں بندے دوڑ رہے ہیں۔ تو میرا آقا علیہ السلام مسکرائے تبسم فرمائے، تو کہتا دیوار کا گلا بھی لب نہیں ہے، میں کہتا ہوں میرا آقا اندر بیٹھے ہوئے، اللہ کے بندے میری بات تو سن میں کچھ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے، تو کہتا دیوار کے تو سیر کا علم نہیں ہے، تو درمیان میں دیوار ہی تو ہے، میرا آقا گھر میں بیٹھے ہوئے دوڑنے کی آواز آئی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ دجال میں ہو گئی، چہرے کا رنگ بدلا، میرا آقا چہرے کو دیکھا، فرمایا عائشہ خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا میرے ماں کا قربان بات پتہ نہیں کیا ہو گیا، گلی میں دوڑنے کا شور مچا، دوڑ آواز آ رہی ہے، تو میرا آقا مسکرائے، میرا آقا نے تبسم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عائشہ پتہ کیا ہوا؟ عائشہ رضی اللہ آقا حکم فرمایا پتہ کیا ہوا؟ آقا کیا ہوا ہے؟
فرمایا میرا عمر آ رہا تھا، میری عمر کو شیطان نے دیکھا اور میرے عمر کو دیکھتے شیطان دوڑنے شروع. پر میں بس ایک آخری بات کر کے اس کی اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ. بڑی خوبصورت بات ہے اور توجہ طلب ہے سننے والے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کانا اسلام عمر لفتح. بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو میں نے پہلے بیان کیا تھا. وَإِمَارَةُ لَرَحْمَةٌ وَاللَّهُ مَسْتَطَعْنَا أَن نُصَلِّيَ بِالْبَيْتِ حَتَّى أَسْلَمَ عُمَرُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَلَمَّا أَسْلَمَ قَابَلَهُمْ حَتَّى دَعَوْنَا فَصَلِّيَ. بڑا خاص جملہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں قال ان کانا اسلام عمر لفتحا. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ کا اسلام میں داخل ہونا ہماری فتح تھا. ہماری بولیے. اور اگر آپ اہل حدیثوں سے، دیوبندیوں سے اور جناب اہل سنت سے آپ رابطہ قائم کریں تو کوئی ایسی حدیث ہے کہ جب نبی پاک نے اللہ سے مانگا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ استعمال کیا تھا کہ اگر اے مولا اگر یہ دے دے تو تیرے اسلام کو عمر کی وجہ سے عزت مل جائے گی. یہ جملے ہیں. اور عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہے ہیں تعالیٰ ہو ان کانا اسلام عمر لفتحا. عمر فاروق رضی اللہ کا اسلام لانا ہماری فتح تھی، ہماری فتح تھی. سمجھو ہماری فتح آپ کے اسلام لانے کے بعد ہے. پھر کیا کرنا وَإِمَارَتُهُ لَلرَّحْمَةِ. اور آپ کا دور خلافت اور آپ کی حکومت ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی یوں سمجھو آپ کی خلافت رب کی رحمت بن کر ہمارے پاس آئے. اتنی بات کرنے کے بعد پھر قسم اٹھائی. پھر کیا واللہ قسم اٹھائی مستطعنا اللہ اکبر ان نصلی بالبیت. جب ہمارے ہاں طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، خوف کا ڈر تھا. مستطعنا ان نصلی بالبیت کہ ہم بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھتے تھے. طاقت نہیں تھی. طاقت سمرات کا کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، نہیں پڑھنے دیتے تھے اور نہیں نماز پڑھتے تھے. اگلا جملہ سننے والا ہے حتی اسلم عمر. پھر یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے. جب اسلام لائے فلما اسلم قابلہم. پھر جب اسلام لے آئے پھر مشرکین مکہ کے مقابلے میں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے. ادھر کافر تھے، مشرکین تھے، ادھر آپ سامنے. فلما اسلم قابلہم. پھر جب اسلام لائے پھر ان کے مقابلے میں سامنے کھڑے ہو گئے. پھر ایسے کھڑے ہوئے فرمایا لوگوں عمر اسلام لے آیا ہے، عمر مسلمان ہو چکا ہے. پھر عبداللہ بن مسعود کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ان کا اسلام لانا فتح، ان کی امارت، رحمت. جب ہمیں وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی کہ لگے اسلام لے آئے. پھر ان کے سامنے آئے پھر کہتے حتی دعونا فصلنا. دو جملے کہے آپ نے کیا حتی دعونا. پھر اس کے بعد لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دیتے تھے تو برملا دیتے تھے. عمر فاروق کے آنے کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دعوت بھی دیتے تو برملا دیتے. فصلنا نماز بھی پڑھتے تو سر عام پڑھتے تھے. کس وجہ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آخری جملہ ویسے میں یہاں ختم کر رہا تھا لیکن آقا علیہ السلام نے جو آخری جملہ فرمایا ہے وہ توجہ طلب ہے. فرمایا سراج اہل الجنہ، سراج اہل الجنہ. حضرت ابو حریرہ کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر جو ہیں وہ اہل جنت کے چراغ ہیں. اہل جنت کے وکان بعد نبی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں لوگوں اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ. آپ کے ساتھ دادے حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا، اکثر صحابہ نے پوچھ لیا کہ یار یہ جملہ نبی علیہ السلام نے زبان نبوت سے کسی کے لیے استعمال نہیں کیا، اتنے صحابہ ہیں، عمر فاروق آپ کے بعد کے لیے استعمال کیا ہے. جب عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے باپ کے لیے آقا علیہ السلام نے یہ نبوت کا لفظ پتہ استعمال کیوں کیا؟ یعنی کہ کیوں یہ تو پوچھ رہے ہیں اس لیے کہ میرے باپ میں نبیوں جیسی عادتیں ہیں، نشانیاں ہیں، علامات ہیں
اور میرے آقا نے خود بھی فرمایا نبیوں جیسی علامات اگر پائی جاتی ہے تو وہ میرے عمر میں پائی جاتی ہے. بہرحال میں ان کا کوئی پہلو بیان نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہوں. میرا علم بھی نہیں ہے، طالب علم مدنہ صاحب، لیکن اصول برکت کے لیے حاضری لگوانے کے لیے، کیونکہ یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت کا دن ہے، تو اگلا مہینہ وہ 4 یا 5 کو جمعہ آئے گا. تو آج 26 ہے. کچھ روایات میں نے ایسی پڑھی ہے کہ آپ کو 26 کی جو ہے نا ذی-الحجہ، یہ بھی شہادت کا دن کی لکھا. کئی محدثین نے 26 کا دن بھی لکھا ہے. آج ویسے جمعہ 26 کو تھا، تو آپ کی بھی اور میری الحمدللہ اس عظیم ہستی کی یہ عظمت، رفت اور ان کے بیان کرنے کے حوالے سے الحمدللہ ہماری حاضری لگ چکی ہے. اللہ قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرمائے. وما علینا